الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، سورہ النحل کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی دو مثالوں کے ذریعے دو حقیقتیں سمجھاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ کبھی دلائل سے سمجھاتے ہیں اور کبھی مثالوں سے۔ پہلی مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسے شخصوں کو ذکر فرمایا کہ ان میں سے ایک با اختیار اور دوسرا بے اختیار، یعنی ایسے دو بندوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں ایک بے اختیار ہے اور دوسرا با اختیار ہے۔ ان کا فرق واضح کر کے سمجھاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو بندوں کے درمیان فرق ہے اس کو واضح کر دینے کے بعد اس سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں دو بندے ہوتے ہیں، ایک بے اختیار ہوتا ہے، ایک با اختیار ہوتا ہے، یعنی ایک تو وہ شخص ہے جو آزاد نہیں ہے، دوسرے کا غلام ہے، کسی طرح کی قدرت نہیں رکھتا ہے، آقا اس کے اوپر مسلط ہے، اس کی تصرف پر پابندی لگا رکھی ہے آقا نے، اور تصرف کرنے میں مالک کی اجازت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ایک تو ایسا شخص ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو آزاد ہے، با اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے فضل سے اسے بہت کچھ روزی عنایت فرمائی ہے، جس میں وہ بندہ دن رات خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتا اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو ایک ایسا شخص ہے۔ اب دونوں بندوں کا ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو دنیا میں خرچ کرنے میں محتاج ہے اپنے آقا کا، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی روزی اس کے اوپر اتنی ہے کہ اس کے اوپر کوئی مسلط نہیں ہے اور دنیا میں کوئی اس کا آقا نہیں ہے دنیا والوں میں سے، لہٰذا وہ جب چاہتا ہے خرچ کر دیتا ہے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ ایک ہی جنس کے ہیں، ایک ہی نوع کے ہیں، اور ان کو دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں فرق ہے اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے مالک ہیں، ہر قسم کی نعمتیں اللہ کے خزانے میں ہیں۔ وہ بے دریغ بندوں پر نعمتوں کی بارش فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تمام تعریفوں کے حقدار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا اختیار ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ با اختیار ہیں ہر اعتبار سے۔ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ کس قدر ظلم عظیم ہے کہ ان بندوں کو ان کی برابر کر دیا جائے جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جس طرح دنیا میں ان دونوں بندوں کو برابر کر دیا جائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو خود با اختیار ہیں، ایسے مالک اور خالق ہیں، تو ان کے ساتھ ان دوسروں کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے جن کو یہ اپنے دیوتا مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ گویا کہ انہیں تو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔
تو ان کو فرق سمجھنا چاہیے، فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لہٰذا خالق اور مخلوق کے معاملے میں یہ فرق ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ وہ خالق کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں مخلوق کو شریک کر کے ان کے ساتھ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو صرف خالق کے ساتھ ہی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عالم اسباب میں کوئی چیز مانگنی ہو تو گھر کے مالک سے مانگیں گے، نہ کہ گھر کے نوکر سے، مگر حاجت طلب کرنی ہوتی ہے ان نادانوں کو، مشرکین کو، تو کائنات کے مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو گویا یہ جس طرح دنیا کے دو بندے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح خالق اور مخلوق یعنی اللہ کی ذات اور ان کے شرکا برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلی آیت میں اس مثال کے ذریعے سے اللہ نے اس کو واضح کیا ہے۔ ترجمہ: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے مملوک، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا ایک شان نزول بھی کیا ذکر کیا گیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، یہ آیت ہشام بن عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے اور ذرا سا بھی کمی نہیں کرتے تھے، اعلانیہ اور پوشیدہ ہر طریقے سے خرچ کرتے تھے، جبکہ ان کا آقا ابو الحوزہ اس سے روکتا اور منع کرتا تھا، تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال کے ذریعے سے دوسری چیز کو واضح کیا ہے۔ وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، یعنی دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا، کوئی کام بھی اس سے بن نہیں پڑتا ہے، نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، اپنے آقا کے لیے گویا کہ بوجھ ہے، تعلیم سے بھی کوئی اس کو جو ہے آشنائی نہیں ہے، اور تعلیم سے بھی وہ بالکل کورا ہے، کوئی کام درست نہیں کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے کہ جو کسی لائق نہیں، یعنی گونگا ہے، تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، شعور عقل نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، گویا کہ وہ تو زمین پر بوجھ ہے اپنے مالک کا۔ لہذا دوسرا وہ ہے جو عدل و انصاف اور اچھی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے، تو دوسرا وہ ہے جو عدل انصاف اور اچھی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے، خود بھی معتدل و سیدھے راستے پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان دونوں کا حکم برابر ہو سکتا ہے؟ کہاں تو ایک گونگا بہرا اور کہاں ایک گویا کار فرما، یعنی ایک تو گونگا اور بہرا اور ایک وہ جو کامیاب ہے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان کی زندگی پر کفر کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ یعنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر یوں سمجھانا چاہتے ہیں، دیکھیں دنیا کے دو ایسے شخص ہیں، ایک تو بالکل ایسا نادان اور بے شعور ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اور ایک وہ ہے جو عقل مند ہے، شعور مند ہے، اور اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے انسان اچھا کام کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص جو خود عمل پیرا ہوتا ہے اور صحیح کام کرنا جانتا ہے، ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو بھی عدل و انصاف اور اچھی باتیں سکھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مومن کی زندگی، اب سمجھانا چاہتے ہیں، مومن کی زندگی عقل و بصیرت کی زندگی ہے، اور خدا پاک کی بخشی ہوئی قوتوں سے کام لیتا ہے، خود سیدھی راہ پر چلتا ہے اور دوسروں کو بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اور کافر کی زندگی بہری گونگی زندگی، عقل و حواس ختم ہوئی ہوتی ہے، ایسی زندگی اس کی ہوتی ہے جس راہ میں بھی قدم اٹھائے کوئی خوبی کی بات حاصل نہ کر سکے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم بہرے گونگے کیوں بنتے ہو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے ذریعے سمجھایا۔ وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جن میں ایک تو گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے مالک پر ایک وبال جان ہے، اور اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، کیا یہ شخص اور ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو اور خود بھی ایک معتدل راستے پر ہو؟ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہیں، اور کفار اللہ کے نزدیک کچھ حقیقت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کے ذریعے سے سمجھ
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔